بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما نبینا و حبیب قلوبنا والشفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من اليوم عداوتهم إلى قیام یوم الدین۔ درود بھیجے محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم وفرقانہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود صلی علی محمد۔ دالان ماہ محرم الحرام، ماہ عشق و شعور، ماہ تربیت حسینی، ماہ معرکہ حق و باطل، ماہ فتح بعثت، ماہ حقانیت ولایت، ماہ شرافت حسینی، ماہ وفائے عباسی، ماہ شہامت زینبی، ماہ فتح خون بر شمشیر۔ صد شکر ہے خداوند متعال کا کہ خداوند متعال نے ایک بار پھر ماہ محرم الحرام کی یہ عظیم نعمت ہمارے شامل حال کی اور ہمیں شاگردی حسینیت کے اس قابل سمجھا۔ فرصت عظیم، فرصت ناب، خالص اسلام کی تفسیر جو کربلائے معلی میں معلم بشریت کے کردار سے بیان ہوئی، آج فرش عزا، فرش مکتب حسینی ہے۔
جس قدر شکر اس نعمت پر انسان بجا لائے کہ خداوند متعال نے انتخاب کیا اپنی مخلوقات میں سے غیر انسان قرار نہیں دیا، انسان خلق کیا۔ انسانیت میں بھی خداوند متعال نے ان افراد میں منتخب کیا جنہیں ہدایت انبیاء نصیب ہوئی، ایک کے بعد ایک نبی، ایک کے بعد ایک معلم، آیات انفس و آیات تکوینی کی تلاوت کرتے رہے، اور خداوند متعال ہماری ولادتوں کو بھی طول دیتا رہا۔ اس قدر انسانیت نے شعور حاصل کیا کہ آخری نبی مراحل بعثت کو طے کرنے لگے، اور سرمایہ ولایت مولا متقیان کے حوالے ہوا۔ خداوند متعال نے ہمیں غدیر کے بعد پیدا کیا، ہمیں عاشورہ کے بعد پیدا کیا، ہمیں اہل بیت کے ان جلووں کے بعد پیدا کیا جنہوں نے انسانیت کو ہدایت کا روشن چراغ دکھایا۔ شکر ہے۔ پھر جس زمانے میں پیدا ہوئے اس زمانے میں بعض نے اہل بیت کی تعلیمات کا انکار بھی کیا، بعض راہ اہل بیت سے جدا بھی ہونے لگے۔ خداوند متعال نے ایسی پاکیزہ صلب عطا کیے کہ ماؤں حسینی تربیت کی اور فرش عزا پر پروان چڑھایا، اور آج تاریکی ظلمت اور آج کی یزیدیت کی جہالت میں بھی حسینیت کے نور ہمارے گھروں میں منور ہوئے ہیں۔ اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ شکر ادا کرنے کا وتیرہ، یہ شکر ادا کرنے کا طریقہ خود اسی امام الشکر سے سیکھا ہے جو دعائے عرفہ میں شکر ادا کر رہا ہے، کہہ رہا ہے اے خدا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے حسین کی ولادت کے لیے پہلے مکہ کو شرک سے پاک کیا، پھر مکہ میں ایک نبی آیا، پھر مکہ میں انقلاب محمدی برپا ہوا، پھر اس انقلاب کی آغوش میں حسین کی ولادت ہوئی۔ سید الشہداء نے دعا عرفہ میں کہا کہ خدا تیری اس تدبیر پر تیرا شکر ہے، تو نے حسین کی اس دنیا میں آمد کے لیے کیا استقبال کیا ہے۔ یہ استقبال حسین ہے، استقبال روح بلند۔ تو نے اپنا سب سے عظیم پیغمبر حسین کے دنیا میں آنے سے پہلے بھیجا تاکہ حسین کے استقبال کا اہتمام ہو۔ اور آج ہم ایک ایسی ہی مجلس جس کا عنوان استقبال ماہ محرم ہے، اور یہ استقبال کی اصطلاح اسلامی اصطلاح ہے، دینی اصطلاح ہے، جو کہ روایات معصومین میں بھی آئی ہے، احادیث پیغمبر میں بھی آئی ہے۔ خود استقبال رمضان المبارک کی احادیث پیغمبر کی زبانی بیان ہوئی ہیں۔ معصومین نے صحیفہ سجادیہ میں امام چہارم کی دعا یا چھٹے امام کی دعا ہمارے پاس استقبال رمضان میں موجود ہے۔ بس استقبال کسی بھی اپارچونٹی کا، کسی بھی فرصت کا، کسی بھی موقع کا استقبال اسی اپارچونٹی کی ماہیت اور اس کی آئیڈینٹی کے مطابق ہوتا ہے، اس کی شناخت کے مطابق ہوتا ہے۔ عربی میں استقبال کسی بھی فرصت اور اپارچونٹی کے لیے پریپریشن کو کہتے ہیں، آمادگی کو کہتے ہیں۔ جو بھی موقع آپ کو درپیش آ رہا ہے، امتحان کا استقبال امتحان کی تیاری سے ہوگا، دفتر جانے کا استقبال دفتر جانے کی تیاری سے ہوگا، اسکول کالج جانے کا استقبال یہی یونیفارم پہننا، اپنا بیگ سیٹ کرنا، کتابوں کو منظم کرنا، اس کا استقبال اس کے مناسب ہوگا۔ عربی میں استقبال کا معنی اپنے آپ کو آمادہ کرنا۔ کیوں آمادہ کرنا؟ استقبال کے معنی کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اس لیے آمادہ کرنا اپنے آپ کو کہ جس اپارچونٹی کا، جس فرصت کا میں استقبال کر رہا ہوں، اس فرصت میں میرے لیے ایک توشہ موجود ہے، میرے لیے
ایک انعام موجود ہے، میرے لیے ایک چیز موجود ہے جو مجھے حاصل کرنی ہے. اگر بغیر آمادگی کے جاؤں گا، بغیر یونیفارم کے، بغیر کتابوں کے، بغیر تیاری کے، بغیر بیگ کے، معلم درس دے گا، کلاس ہوگی، اسکول اپنے ٹائم پہ شروع ہوگا، میں حاصل نہیں کر پاؤں گا. اور ممکن ہے کہ اسکول کے دروازے سے ہی واپس کر دیا جائے کہ آپ آج کے اسکول کے سیشن کے لیے چونکہ آمادہ نہیں ہے داخل نہیں آ سکتے. درس حسینیت بھی استقبال مانگتا ہے، فرش عزا بھی استقبال کا متلاشی ہے. اب ہر شخص کو مکتب حسینی کا شاگرد بننے کے لیے ایک خاص استقبال کی ضرورت ہے کہ جس سے سید الشہداء کا بہترین شاگرد اس مکتب کا بن سکے. محرم الحرام عزاداری اسی استقبال کو مانگتی ہے، بس تیار ہونا. یہ مجالس عزا ایک مرتبہ دوبارہ ذہن متمرکز ہو جائیں. ایک مرتبہ وہ ذہن جو ابھی پراکندہ ہیں دنیاوی مشغولیات اور روزانہ کی تگ و دو اور ہنگامہ زندگی میں، ایک مرتبہ حسین کی جانب متمرکز ہو جائیں. ایک مرتبہ چراغ ہدایت کی جانب متمرکز ہو جائیں. ایک مرتبہ کشتی نجات کی جانب توجہ ہو جائے. بس یہ استقبال حسینی. آج کا ایک موضوع مختصر جو آپ کے لیے آمادہ کیا تھا، سرمشق حسینی. کربلا کو مختلف حادثے کربلا، تحریک حسینی کو مختلف بہت خوبصورت عناوین دیے گئے ہیں. تاریخ بشریت، تاریخ کربلا کے بعد میں آنے والی تاریخ، مؤرخین نے، مؤلفین نے جوہر دکھائے کربلا کو عنوان دینے میں، اور بڑے خوبصورت عنوان اہل ادب نے، اہل سخن نے، اہل منبر نے، اہل قلم نے مختلف عنوان کربلا کو دیے. بڑے خوبصورت عنوان. بعض عنوان واقعاً ایسے تھے کہ وہ کربلا کے شایان شان نہیں تھے. وہاں سے اس اہل قلم کی، اہل خطابت کی، اہل خطاب کی عدم بلوغت ثابت ہوئی کہ نہیں، یہ عنوان سید الشہداء کی تحریک کے ساتھ مناسب نہیں ہے. لیکن بعض عنوان بہت خوبصورت دیے گئے. مثلا علامہ اقبال نے جو عناوین سید الشہداء کی تحریک کو دیے، علامہ اقبال کے دینی بلوغ کے ترجمان ہیں کہ کتنا بالغ ہے اقبال، کتنا بلند ہے اقبال. عنوان بتا رہے ہیں کہ کربلا شناس ہے. ایسی اسلام کو بھی مختلف عناوین دیے جاتے ہیں. انہی عناوین میں سے مثلا ایک عنوان مکتب عاشورہ دیا گیا. بہت خوبصورت عنوان ہے کہ کربلا و عاشورہ ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک مکتب ہے، ایک پورا اسکول آف تھاٹ ہے کربلا و عاشورہ. انہی عناوین میں سے ایک یہ خوبصورت عنوان ہے کہ کربلا و عاشورہ نہضت حسینی سرمشق ہے. اب نگاہ کربلا کے بارے میں مختلف ہو جائے گی. یہ جو قرآن مجید کی آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، تو خداوند متعال فرماتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے احسان کیا، منت کی مومنین کے اوپر، کہ ہم نے انہی میں سے ایک کو ان کے لیے رسول بنا کے بھیجا. اور اس رسول کے 3 کام قرآن مجید کی اس آیت میں ذکر فرمائے جا رہے ہیں کہ رسول فقط 3 کام کرتا ہے. جو اس کی بعثت ہوئی تمہیں میں سے 3 کام کرے گا. یتلو علیہم آیات، یہ آیات اللہ، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، تمہاری طہارت کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، تمہیں پاکیزہ کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. بس کیوں سید الشہداء سے اس عنوان کو جوڑ رہا ہوں؟ یہ تو نبی کے لیے آیا. سید الشہداء نے، سید الشہداء کا جو تعارف نبی اکرم کی زبانی ہوا ہے، وہ سید الشہداء کے بہترین تعارف میں سے ہے. انٹروڈکشن جو خود نبی اکرم نے کروایا، اور مختلف بہانوں سے نبی اکرم نے سید الشہداء کا تعارف کروایا. اور اس میں بہت عمدہ تحقیق ہے حسینیت شناس علماء کی، کہ حتیٰ امام حسن کا بھی ایسا تعارف نبی اکرم کی زبانی تاریخ میں نظر نہیں آتا کہ جتنا سید الشہداء کا ایک منفرد تعارف کروایا گیا. پنجتن پاک کے اندر سید الشہداء کا ایکسکلوسیو انٹروڈکشن ہے. انبیاء کو بھی کرایا گیا ہے،
آئمہ کو بھی کرایا گیا، بشریت کو بھی کرایا گیا، امت کو بھی کرایا گیا۔ ایک روایات کا پورا سلسلہ ہے کہ جس میں ہمیشہ سید شباب اہل الجنہ کا تعارف ملا کے کرایا گیا۔ ایک روایات ہیں جس میں ہمیشہ جناب حسنین کا تعارف اکٹھا کرایا گیا، اور کثیر سلسلہ روایات کا موجود ہے۔ لیکن بعض روایات ایسی ہیں جس میں فقط سید الشہداء کا تعارف ہے، اور تمام آئمہ نے فقط سید الشہداء کا تعارف اس طرح سے کروایا گیا۔ مثلا یہ جملہ جو ملتا ہے کہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ جیسا دن آپ کا ہے ایسا دن کسی کا نہیں ہے۔ تمام معصوم آئمہ سے یہ جملہ ملتا ہے، تمام معصوم آئمہ سے، حتیٰ سید الشہداء کی اس قیام کربلا سے پہلے بھی۔ یا مطلب کوئی نبی ایسا نہیں ہے اپنے زمانے میں جو کربلا سے گزرا ہو اور اس نے سید الشہداء پہ گریہ نہ کیا ہو، سید الشہداء کو یاد نہ کیا ہو۔ یہ عام بات نہیں ہے۔ حضرت آدم نبوت کے آغاز سے اور زمانے کے آخری امامت کے انجام تک سید الشہداء کا تذکرہ میں نظر آتا ہے کہ جب آدم اس مشکل میں پڑے اور کہا کہ آدم کو اسما سکھائے جائیں، تو جبرائیل نے یہ کلمات کہا کہ آپ یہ کلمات کے ساتھ دعا کیجئے، الہی بحق الحسین و انت قدیم الاحسان۔ حضرت آدم نے دہرائے، ایک مرتبہ آنسو دل بھرایا آدم کا، کہا جبرائیل یہ کیسا نام ہے، میں نے یہ نام لیا میری حالت عجیب ہو گئی ہے۔ وہاں پہ جبرائیل نے حضرت آدم کو، یہ ابھی زمین کے خلقت سے پہلے کا معاملہ ہے، وہاں اس وقت حضرت آدم کو پورے کربلا کی داستان سنائی، بتایا، تعارف کروایا حسین، اور پھر باقی اسماء کے وہ پوری داستان ہے۔ اسی طرح زمانے کا امام جب ظہور کرے گا، آخر الزمان، آخری مرحلہ بشریت کی ہدایت کا جب طے ہوگا، کہا کس سے تعارف کروائیں گے اپنا؟ یا اہل العالم، کس سے تعارف کروائیں گے؟ انا جدی الحسین قتلوا عطشانا، کہ اے عالم میں کس کا بیٹا ہوں؟ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے جد کو کربلا میں پیاسا شہید کر دیا گیا۔ یہ عام بات نہیں ہے، ڈسکشن ہے اس کے اوپر، کیوں نبی کے ساتھ اپنا تعارف نہیں کروا رکھے، کیوں جوڑ رکھے گئے، کیوں یہ ساتھ ساتھ نبی کا تعارف ہو رکھا گیا؟ کیونکہ وہ نبی اپنی زندگی میں حسین کا تعارف یہ کہہ کے کروا کے جا رہا ہے کہ حسین منی و انا من الحسین۔ مطلب جب بھی حسین کا تذکرہ ہوگا نبی کا تذکرہ ہو گیا، بس اس لیے یہ راز ہے، یہ راز ہے۔ بس جب وہ کہہ رکھے کہ حسینیت سے اپنا تعارف کرا رکھے گئے، انڈائریکٹلی اپنا تعارف خود نبوت سے کروا دیا۔ بس حسین خود معلم بھی ہے، حسین شاگرد بھی ہے، اور یہ بہت خوبصورت عنوان ہے کربلا کا، کہ کربلا ایک مکتب، ایک مدرسہ ہے۔ عاشورہ یہ تحریک حسینی ایک مدرسہ ہے کہ جس میں 3 عنوان بہت اہم ہیں، ایک نصاب کربلا، شاگرد کربلا، معلم کربلا۔ جو معلم کربلا سید الشہداء خود ہے، معلم کربلا، لیکن یہ جو معلم ہے یہ خود بھی نبی کا شاگرد ہے، یہ خود بھی علی مرتضیٰ کا شاگرد ہے۔ ایک مرتبہ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ کسی بھی ریالٹی، کسی بھی حقیقت کا صحیح عنوان میری ذمہ داری کو اس ریالٹی کی نسبت طے کرتا ہے۔ آئیڈینٹیفائی کروں گا اگر میں کسی ریالٹی کو درست، تو میں اپنی رسپانسبلٹی کو بھی آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں ساتھ ساتھ۔ اگر میں نے کربلا کو فقط ایک رسم آئیڈینٹیفائی کیا، پہچانا، کربلا کو فقط ایک ذکر آئیڈینٹیفائی کیا، تو میں اپنی ذمہ داری بھی یہی سمجھوں گا کہ میرا کام کربلا کا ذکر کرنا ہے۔ خود سید الشہداء شاگرد مکتب نبوت کربلا میں فقط ذکر نبی نہیں کر رہے، کیونکہ ذکر نبی تو حتیٰ مدینہ میں بھی کیا جا سکتا تھا۔ سید الشہداء نے کربلا میں کیا کام انجام دیا ہے جو رسول خدا پہلے فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں؟ سید الشہداء نے فقط ذکر پر اکتفا نہیں کیا، مشق نبوت کی ہے، مشق رسالت و نبوت کی سرمشق سے ایک مشق لکھی ہے۔ یہ کام سید الشہداء نے کی۔ ذکر نبوت و رسالت مقدمہ ہے، مشق نبوت و رسالت و امامت کا۔
یہ بہترین کام خود سید الشہداء نے کیا. چونکہ اگر ذکر نبی کرنا ہوتا، اگر ذکر علی کرنا ہوتا تو خود مدینہ ذکر نبی کے لیے بہترین جگہ تھی. خود مسجد نبوی ذکر نبوی کے لیے، ذکر بعثت نبی کے لیے بہترین جگہ تھی. اس کے لیے تو پھر ہجرت کی ضرورت نہیں تھی. لیکن سید الشہداء کو ذکر سے ایک مرحلہ آگے جا کے سرمشق محمدی کرنی تھی. درود بھیجو محمد وآل محمد. اسی لیے انبیاء کا عنوان معلم کے طور پر آیا اور کہا کہ ان کو ہم نے یعلمہم الکتاب والحکمہ. نبی معلم ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. بس جہاں پہ سید الشہداء نے یہ پایا کہ میں نبی سے ہوں اور نبی مجھ سے ہیں اور جب چیزیں آئیں تو معلوم ہو گیا کہ بس معلمی امامت کے فرائض میں سے معلم. لیکن مشکل کیا پیش آئی؟ کیوں ایسا ہوا کہ عزادار کو ذکر تک محدود کر دیا گیا، لیکن عزادار سرمشق حسینی سے ابھی تھوڑا سا دور نظر آ رہا ہے اور ذکر حسینی پر اکتفا کر رکھا ہے. اگرچہ خود افتخار عزادار ہے ذکر حسینی، خود مقدمہ سرمشق حسینی ہے ذکر حسینی، لیکن ابھی ایک مرحلہ باقی ہے. اقبال نے اس کو بہت خوبصورت انداز سے اقبال کربلا شناس ہے، اقبال حسین شناس ہے. خدا شاہد ہے 5-6 شخصیات پچھلی صدی میں، فقط 5-6 شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے مکمل کربلا کو دیکھا، ہر پہلو سے کربلا کو دیکھا، جن کی دید، جن کا ویژن کربلا کے بارے میں بہت وسیع ہے. اقبال کا افق، جس میں جتنی شخصیت میں، فکر میں بلندی تھی، اس نے اتنا ہی کربلا کو بلند دیکھا. بس اقبال کی چونکہ روح بلند ہے، اقبال کی چونکہ فکر بلند ہے، پیغمبر بیداری اقبال بر صغیر کے اندر اس نے اسلام کو بھی بہت عظیم، مکمل، جامع، کمپریہنسو، ولایت اور امامت کو جب بیان کیا کمپریہنسو، اس کا ڈومین بہت زبردست. اور پھر کربلا کے بارے میں بھی یہی کیا. مطلب یہ ایک جملہ علامہ اقبال کا سید الشہداء کے بارے میں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. بہت قیمتی جملہ اقبال کا، خدا شاہد ہے. حسین شناسی کا نصاب ہے اقبال کا کلام. کیا کہہ رہے ہیں؟ نکل کر خانقاہوں سے. خانقاہوں میں کیا ہوتا ہے؟ خانقاہوں میں کیا کیا جاتا ہے آپ جانتے ہیں؟ ایک ذکر کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے یہ ذکر ہے، آپ اس کو پوری رات پڑھیں. برا کام نہیں ہے، کافی نہیں ہے، اکتفا نہیں کیا جا سکتا ذکر کے اوپر. اگر یہ کام کرنا ہوتا تو نبی اکرم غار حرا میں بیٹھے رہتے، ذکر خدا کرتے رہتے. لیکن نبی نے سرمشق توحید کی ہے، نبوت کے قابل بنے. سرمشق کی توحید سے ایک مشق اور سرمشق کی اصطلاح اہل ادب بہت اچھی طرح جانتے ہیں. مشق اسی کاغذ کے اوپر کی ہوئی، ایک بچہ جب کلاس کے اندر پڑھتا ہے، اپنے بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ مشق اسی کو کہتے ہیں کہ ایک وائٹ بورڈ پہ، بلیک بورڈ پہ، تخت سیاہ یا تخت سفید کے اوپر معلم کچھ لکھتا ہے، مثلا حروف تہجی لکھتا ہے. اس حروف تہجی کو لکھنے کے بعد اپنے شاگردوں سے کہتا ہے کہ جیسا میں نے لکھا ہے بالکل من و ان اپنے کاغذ کے اوپر اس کی مشق کرو. اور وہ جو وائٹ بورڈ ہے، وہ جو بلیک بورڈ ہے جس کے اوپر استاد نے لکھا ہے، معلم نے لکھا ہے، اس کو اصطلاح میں سرمشق کہتے ہیں. اور وہ جو شاگرد کاپی کرتا ہے، جو اس کی نقل کرتا ہے، اس کو ویسے ہی بناتا ہے، اس کو مشق سے تعبیر کیا جاتا ہے. بس سید الشہداء کو اس یزیدیت کے اندھیرے میں، اس ظلمت یزیدیت میں، جب نبی نہیں ہوں گے، علی نہیں ہوں گے، سرمشق ولایت بھی کرنی تھی، سرمشق درس نبوت بھی کرنا تھا. سید الشہداء نے خوب مشق کی، سید الشہداء نے بہترین لکھا ہے. سید الشہداء نے بالکل جیسے حروف تہجی اسلام کے تھے، سید الشہداء نے کربلا میں ویسی مشق کی. شاگرد مکتب نبوت، شاگرد مکتب امامت و ولایت و رسالت، بہترین مشق کربلا میں کر.
اور یہ جو آخری جملے عصر عاشور سید الشہداء نے فرمائے، حل من ناصر ینصرنا وحل من معین یعیننا وحل من مغیث یغیثنا، اپنی مشق کے شاگرد طلب کیے۔ یہ نگاہ کربلا کے بارے میں خدا شاہد ہے، عزادار کا ویژن تبدیل کرتی تھی۔ مجھے کرنا کیا ہے؟ ابھی تک میں مکتب حسینیت میں خانقاہ کے مرحلے میں ہوں یا اس سرمشق کے مرحلے میں ہوں؟ جیسے اس بچے نے اپنے درس میں، مدرس میں، کلاس کے اندر کاغذ کے اوپر مشق کرنی ہے، ایسی عزادار نے صفحے کردار کے اوپر حسینیت کی مشق کرنی، صفحے کردار کے اوپر۔ یہ وہ عظیم پیغام ہے، کربلا کا ایسنس، کربلا کی حقیقت، فلسفہ قیام عاشوراء، کہ جس قوم کو بھی یہ نقطہ، یہ جہت، یہ ڈائمنشن سمجھ میں آ گئی، ہم نے دیکھا کربلا و عاشوراء نے اس خطے میں نتیجہ دیا۔ یہی ایران، یہی ہمارا ہمسایہ ملک، آپ نے دیکھا اس نے ذکر کیا، ذکر سید الشہداء کیا، لیکن ذکر کے مرحلے سے ایک مرحلہ اور آگے کیا۔ آگے کا مرحلہ ذکر حسینی سے سرمشق حسینی تک ایک سفر طے کیا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 46 سال میں ایک ملت نے، اور یہ سرمشق صرف حق کی نہیں ہوتی، اس وقت 3 سرمشق جو کربلا میں 61 ہجری میں موجود تھیں، آج بھی 3 سرمشق موجود ہیں آج ہمارے زمانے میں۔ ایک سرمشق کوفہ ہے، ایک سرمشق شام ہے، اور ایک سرمشق کربلا ہے۔ 3 سرمشق ہر زمانے میں موجود ہیں، اور یہ 3 کردار ہیں۔ جس کی سرمشق اہل کوفہ نے کی، وہ سرمشق کوفہ ہے۔ ایک سرمشق یزید اور یزید کے پوری کیبنٹ اور اس کے پورے لشکر نے کی، وہ سرمشق شام ہے۔ وہ اہل ظلم، اہل بربریت، وہ غاصبین ولایت و امامت، اس جائیگاہ پہ بیٹھنے والے اہل شام، سرمشق شام، سرمشق اہل شام۔ آج جس نے اہل شام کی مشق کی، آج کا امریکہ، اسرائیل، برطانیہ اور سارے یہ ممالک سرمشق اہل شام ہے۔ بعض نے تو باقاعدہ پاکستان میں بھی آپ جانتے ہیں بعض افراد کو، انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں کبھی موقع ملا حکومت کا تو ہم اس طرز حکومت کے اوپر چلیں گے، نام لے کے کہا اہل شام کے اس معروف حاکم کا کہ ہم اس حکومت کے اوپر چلیں گے۔ معلوم ہو گیا کہ یہ کون سی، کس معلم کا شاگرد ہے، کس کی مشق کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح جب یزید نے للکارا، جب یزید نے بیعت کے لیے بلایا آج کے اس شاگرد حسینی کو، سید علی خامنائی کو جب بلایا، کہا کہ ہمارے سامنے بیعت کر لو، بیعت کا مطالبہ کیا۔ بیعت کا مطالبہ کرنے کے بعد کہا 2 ہی راستے ہیں، یا بیعت یا کربلا، تیار ہو جاؤ، دوسری جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ ہمارے ساتھ۔ بالکل وہی یزید نے بہترین سرمشق کی، بہترین۔ آج کا یزید اہل شام کی سرمشق میں کامل نمونہ ہے، بہترین شاگرد اہل شام کا، سرمشق اہل شام کا بہترین شاگردی ہو رہی ہے آج۔ شمر کی سرمشق بہترین اسرائیل نے کی، بہترین مشق کی ہے شمر کی، بہترین شاگرد ہے مکتب شمر کا۔ امریکہ بہترین شاگرد ہے مکتب یزیدیت کا، بہترین شاگرد، خوب مشق کی۔ ایسے ہی عالم عرب، اکثریت مسلمان بہترین اہل کوفہ کی مشق کی، بہترین۔ جیسا اہل کوفہ نے سرمشق ان کے لیے 61 ہجری میں تیار کی تھی، انہوں نے اسی خاموشی، اسی دھوکے بازی، اسی اپنی گلیم بچانا، اپنی دکان بچانا، اپنے بچے بچانا، اپنی حکومتیں بچانا، اپنی آسائش بچانا، بہترین سرمشق، واقعاً بہترین سرمشق۔ لیکن یہ جو کردار عصر عاشور حسین کو چاہیے تھا، جو شاگرد، اس میں کم لوگوں نے اس کی مشق کی ہے، کم لوگ یہاں تک پہنچے۔ جو کہ ہم نے کہا یہی ایران 80% تشیع انقلاب اسلامی سے پہلے، آج سے 50 سال پہلے، یہاں پہ تب بھی 1000 سال سے یہی 80% شیعہ، سلمان فارسی کی محنتوں کا نتیجہ آہستہ آہستہ ذکر سے مشق تک آیا۔ پھر مشق آنے کے بعد مشکل کہاں پیش آئی؟ مشکل پیش آئی آج جس معلم نے منبر حسینی پر بیٹھ کر ان کو سرمشق کرانی تھی، اس نے ذکر پر اکتفا کیا،
اس نے بس ذکر کی فضیلت بیان کی، ذکر کا کہا، اور اپنا بھی عنوان یہ رکھا میں ذاکر کربلا ہوں، شاگرد مکتب کربلا نہیں بنا، مشق کے مرحلے تک نہیں پہنچا، ذکر کے مرحلہ چونکہ بہت فضیلت کا مرحلہ ہے، مطلوب مرحلہ ہے، لیکن کافی نہیں ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اگر سید الشہداء نبی کا ذکر مدینہ میں کرتے رہتے یزیدیت محفوظ رہتی۔ ذکر کرنا بہت آسان کام ہے، اگر سید الشہداء بھی فقط ذکر نبی کرتے سید الشہداء کی سکینہ محفوظ تھی۔ اگر سید الشہداء کا لشکر فقط ذکر علی مرتضیٰ کرتا مدینہ میں اور سرمشق مرتضیٰ نہیں کرتا، سرمشق کی مشق نہیں کرتا، تو وہ داستان ادھوری رہ جاتی۔ پر آج کے عزادار کو حسین معلم بھی ہے بہترین، حسین شاگرد بھی ہے بہترین۔ آج کے عزادار کو بتا رہا ہے محرم شروع ہونے سے پہلے استقبال محرم کے مرحلے میں کہ یہ محرم ذکر سے معاملہ آگے بڑھے، اور سرمشق حسینی کی مشق کہاں کرنی ہے؟ یہ جو حسین نے کربلا کے اندر لکھی ہے سرمشق، اس کی مشق کردار کے صفحے کے اوپر کرنی ہے۔ اور اگر یہ مرحلہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے ایک ملت کو طے کروایا، علامہ اقبال نے کوشش کی لیکن نہیں سنی ہم نے۔ علامہ اقبال نے آخر میں جب بالکل تھک گئے، بالکل بار بار بتا کے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، یہ نم سرمشق ہے، یہی نم، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اسی لیے اقبال نے کہا کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ اگر شاگرد مکتب حسین آ جائے، سرمشق حسینی کرنے والا آ جائے، تو چاہے آج کا یزید ہو یا آج کا شمر ہو، آخر میں سیز فائر کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ ذاکر حسین نہیں ہے، اس نے سرمشق حسینی کی ہے۔ اس کو کہا جا رہا تھا کہ ہم آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں آپ کا معلوم ہو گیا کہاں ہیں آپ، یہ ہیں اور ہم مار دیں گے۔ وہ سرمشق حسینی کرنے والا سید علی کہ جو 80 سال سے شہادت کی آرزو میں شاگرد حسینیت ہے، اس کو شہادت کی دھمکی دے رہا تھا۔ اس نے کہا میں تو اسی کی تو تلاش میں ہوں، کوئی آئے، کوئی شمر، کوئی یزید، کوئی آئے، لیکن تم میرا سر کاٹ سکتے ہو لیکن اس سر کو جھکا نہیں سکتے، کیونکہ میں نے ذکر حسین پر اکتفا نہیں کیا۔ خمینی بت شکن نے سرمشق حسینی ایسا سکھایا ہے کہ آج کا یزید و آج کا شمر جان لے کہ وارث حسین موجود ہے میدان میں۔ ایک مرتبہ درود بھیجو محمد یہ کربلا، یہ سرمشق سب نے کرنی ہے، خطیب کو بھی کرنی ہے۔ خطیب بھی اگر فقط ذاکر ہو، سرمشق نہ کیا ہوا ہو، درد محسوس نہیں ہوگا، درد سے نہیں بولے گا، شاید درس کا نتیجہ ہو اس کی خطابت، لیکن وہ درد کا نتیجہ نہیں ہو، سرمشق نہیں کی۔ بس ایک مرحلہ الحمدللہ پاکستان کی عزاداری ایشیا کی منفرد عزاداریوں میں، اگر یہ سرمشق پاکستانی عزادار نے کر لی، دنیا کے عزادار کو پیچھے چھوڑ دے گا یہ عزادار، کیونکہ اس نے یہ جو ذکر والا مرحلہ ہے یہ اتنا شاندار، اتنا عظیم الشان طے کیا ہے ذکر کا مرحلہ۔ اسی لیے اقبال نے کہا میں نا امید نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے کہ تیری خاک میں گر ہے شرر، تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ اقبال کو معلوم تھا، مجھے پتہ ہے میں کس قوم کو خطاب کر رہا ہوں، لیکن اردو سے فارسی کے لیے اسی لیے گئے کہ اس قوم کے اندر سرمشق کرنے کا پوٹینشیل اقبال کو زیادہ نظر آیا۔ کہا کہ نہیں یہ قوم امپورٹنٹ ہے، یہ نتیجہ دے گی، اور آج اقبال کی بصیرت اور اس کا نتیجہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس قوم نے نتیجہ دیا ہے، جب سارے اینکر پرسن، سارے محققین، سارے مبصرین یہ کہہ رہے تھے کہ غلطی کی، انہوں نے اشتباہ کیا، انہوں نے نہیں ٹکرانا چاہیے تھا ٹیکنالوجی، اور اس میں پیچھے ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں۔ حسینیت کے اس لشکر کا اکتفا نیوکلیئر ٹیکنالوجی پہ نہیں ہے، میزائل ٹیکنالوجی پہ نہیں ہے، اکتفا نہیں ہے۔ اگر یہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا اصل اسلحہ سرمشق میں ہے،
عاشورے کے اسلحے سے، کربلا کے اسلحے سے، مکتب حسینی کی شاگردی سے میری ہار بلڈنگوں کے تباہ ہونے میں نہیں ہے، جرنلوں کے شہید ہونے میں نہیں ہے، افراد کے جانے میں نہیں ہے میری ہار یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے سرنڈر ہو جاؤں۔ وہ جو ایک جملہ لکھا تھا نا اس نے کہ انکنڈیشنل سرنڈر، مجھے یہ چاہیے، اور آخر میں سیز فائر کی بھیک مانگتا ہوا آتا ہے۔ وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ سیز فائر کے انشاءاللہ ہم نے ابھی دو دن بعد 3 دن بعد ایک حالات حاضرہ کا سیشن رکھا ہے کہ اس کو انشاءاللہ مومنین کی خدمت میں کھول کے بیان ہوگا کہ یہ ہوا کیا 12 دن کے اندر، یہ کیا ماجرا ہوا، یہ کیا رویداد تکرار ہوئی ہے، کردار تکرار ہوئے، شمر بھی تکرار ہوا، یزید بھی تکرار ہوا، اور وارث حسین بھی تکرار ہوا۔ بتایا خطے کے لوگوں کو آج بھی اگر واحد راہ نجات انتہائی ظلم و بربریت کے مقابلے میں کوئی یہ ہے وہ کشتی حسین ہے، اس کے علاوہ کوئی راہ نجات نہیں ہے، اور سب سے زیادہ امید اسی حسینی کردار سے ہے۔ بس یہ درد حسینی ہے، یہ درد کربلا ہے، کیونکہ مکتب میں پوٹینشل ہے ظالموں کے مقابلے میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کا، لیکن اگر میں نے آپ سے کہا کہ اگر بیچ کا معلم تاجر بن جائے، یہ معلم جس کو کربلا کی سرمشق سکھانی تھی یہ چٹکلے سنا کے چلا جائے، یہ شاگردوں کا وقت ضائع کرے، ہوتا ہے نا کبھی کلاس کے اندر دیکھتے ہیں کہ آج ٹیچر غائب ہے، صحیح معلم یہاں نہ بیٹھے آ کے، یا صحیح معلم کو بانی نہ بٹھائے، بانی اذان نہ بٹھائے، تو پھر آپ نے دیکھا میتھس کی کلاس ہوتی ہے، ٹیچر نہیں آیا، وہ انگلش کے کلاس والے کو موقع مل جاتا ہے کہ آج میں اپنا کام کر سکتا ہوں۔ جب سرمشق سکھانے والا معلم اپنی کلاس میں غیر حاضر رہا، جب وہ ایبسنٹ ہوا، یہاں سے آ کے قبضہ ہو گیا، سرمشق حسینی سے ہٹا کے بس ذکر حسینی پہ اکتفا کیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فرش عزا تو پاک ہوتا ہے لیکن عرش عزا پاک نہیں ہوتا، یعنی وہ حکومت، وہ سیاست، وہ نظام وہ حسینی نہیں ہوتا، فرش عزا حسینی ہوتا ہے۔ اس پہ آپ خانقاہ میں جتنا ذکر حسینی کرتے رہیں، جب تک وہ جواب نہ ملے یزید کو، جب تک وہ صدا نہ آئے یزید کے ایوانوں کو لرزانے والی، جب تک کردار نہیں آتا۔ بس یہ مکتب، یہ عزاداری سرمشق حسینی کا مدرسہ ہے۔ ایک جوان نے، ایک شخص نے، خطیب نے بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ نوحہ سرمشق کی دعوت دے رہا ہوں، خطابت سرمشق کی دعوت دے رہا ہوں، کردار سازی، ایسے کردار میدان میں آئیں جو اپنی شہادت سے کم پہ اکتفا نہ کریں ظلم کے مقابلے میں۔ 1000 سال انتظار کیا شاگرد مکتب حسینی کے ان شاگردوں کو، جیسے اقبال تھے، 1000 سال کیوں شروع میں نہیں ہو پایا یہ کام؟ ایک بلوغ چاہیے، ایک بلوغ فکری چاہیے کربلا کو اس نہج سے دیکھنے کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں نا بعض اوقات اسلام آباد کی آپ پہاڑیوں پہ جاتے ہیں، کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں، وہاں سے پورا اسلام آباد نظر آتا ہے، وہ کہتے ہیں تھوڑا سا اور بلندی پہ جانا پڑے گا، اوپر جانا پڑے گا۔ کربلا کا معاملہ بھی ایسی ہے، اور بلند کرو اپنے آپ کو، بلند کرو، پھر مکمل کربلا نظر آتی ہے۔ یہ تو معلم بھی ہے، نصاب بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، سب تیار ہے، لیکن اگر جو یہاں بیٹھا ہوا ہو وہ خود بھی نیچے سے کربلا کو دیکھ رہا ہو، ابھی تو تم خود اوپر نہیں گئے تو تم کیا کربلا دکھاؤ؟ وہ عظیم افق، وہ عظیم مکمل کربلا بانی اعضا کی ذمہ داری، استقبال محرم الحرام بانی کی بہت بڑی ذمہ داری۔ اس نہج سے کربلا الحمدللہ، میں نے کہا نا کہ پوٹینشیل اتنا ہے کہ دنیا کی کوئی قوم مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ میں رہبر معظم انقلاب اسلامی کے جملے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ رہبر معظم فرماتے ہیں پاکستانی عزادار، پاکستانی مسلمان کی دینداری ایرانی مسلمان سے پوٹینشیل کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس کا پوٹینشیل اس سے زیادہ ہے۔ پھر دلیل بھی دی اس کے ساتھ، کہا میں جو بات کر رہا ہوں اس کی دلیل رکھتا ہوں، کیونکہ ہمارے اوپر 100 سال برطانیہ جیسی خبیث حکومت نے قبضہ نہیں کیا، ہماری 100 سال استعمار میں نہیں گزارے ہم نے۔ 100 سال برطانوی استعماریت کے بعد بھی اگر پاکستان میں اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، بر صغیر میں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، یہ ان کی عمیق دینداری کا نتیجہ ہے۔ یہ رہبر معظم نے دلیل دی۔
اس بات کی. بس نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. بس آج جس شہید کا تذکرہ بھی کرنا ہے آج کی اس فرش اعضا پہ، جس نے خوب سرمشق حسینی کی، کربلا کا پہلا شہید، معرکہ کربلا، تحریک کربلا کا پہلا شہید. بعض مفسرین نے مسلم بن عقیل کے بارے میں یہ بات کی کہ ان کو کربلا کے شہداء میں شمار نہ کیا جائے، چونکہ یہ تو کربلا میں شہید نہیں ہوئے، یہ تو نہضت کے تحریک کے ایسے مرحلے میں تھے کہ شہداء کربلا میں ان کا نام نہ لیا جائے. لیکن یہ مشکل خود معلم کربلا نے حل کر دی، معلم کربلا نے حل کر دی، تاکہ بعد میں آنے والے یہ جفا مسلم بن عقیل کے ساتھ نہ کر پائیں. سید الشہداء نے عصر عاشور جو بالکل عیناً وطر الموتور تنہا میدان کربلا میں جب کھڑا تھا تو آخر میں اپنے چند اصحاب کا نام لیا ہے، چند کا، سب کا نہیں لیا، اور چند کی مارٹرز جو کربلا کے ان کا نام لیا، کی مارٹرز کا. اور یہ راز ہے اس کے اندر، بعض نام لیے کہ انشاءاللہ اگر کہیں دامن وقت میں گنجائش ہوئی تو آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ عصر عاشور فقط یہ 5-6 نام کیوں لیے سید الشہداء نے. ان تمام ناموں میں سب سے پہلا نام این مسلم ابن عقیل سید الشہداء نے لیا. جو دل دردمند ہے صبح عاشور سے عصر عاشور جنازوں پہ جنازے اٹھا رہا ہے، وعصر عاشور حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من یعین معیننا. جملے کہہ کے بولتا ہے این مسلم ابن عقیل، این حبیب ابن مظاہر، این زہیر ابن قین. عجیب داستان ہے مسلم کی، عجیب شاگردی، یہ سرمشق حسینی ہے. ایسی سرمشق کی کہ نمائندہ یہ حسین بن گیا، ترجمان حسین ہے اہل کوفہ کے لیے. اب مسلم کی بات کوفہ میں ایسے ہی ہے، غیر معصوم مسلم کی بات کوفہ میں جیسے معصوم حسین جو کہ مکہ میں موجود ہے. اب اہل کوفہ پہ اتمام حجت مسلم کے ذریعے بہت انتخاب ہے، کیونکہ پچھلے سال میں نے اسی جگہ پہ سید الشہداء کے انتخاب کے اوپر گفتگو کی تھی کہ سید الشہداء نے علمداری کے اندر ایک انتخاب کیا ہے اور علمداری کی فضائل اور علمداری کی چیزیں بیان کی تھی. ایسے ہی نمائندگی کے اندر بھی سید الشہداء نے چنا ہے، انتخاب کیا ہے. ہر کسی کو اپنا نمائندہ نہیں بنایا. اہل کوفہ کے لیے خاص مسلم بن عقیل کو نمائندہ بنایا، خط دیا اور اس کے اندر لکھا مسلم بن عقیل کے لیے معتمدی، اخی و معتمدی، میرا بھائی اور میرا قابل اعتماد حسین. کیا عظیم ٹائٹل مسلم کو ملا، میرا قابل اعتماد معتمدی. کہا کہ اے مسلم جائیے اہل کوفہ کو ہم اہل بیت کی اطاعت کے لیے آمادہ کیجئے اور آل ابو سفیان کی اطاعت سے دور کیجئے، اور اگر یہ کام انجام پا جائے فاخبرنی، اور پھر مجھے خبر کیجئے تاکہ وہ کام انجام پائے جو کہ خدا کا ارادہ ہے. یہ آخری جملے اس خط کے اندر جو مسلم کو دے کر بھیجا. لیکن آپ نے دیکھا سرمشق حسینی کیسے کی، جیسے حسین عصر عاشور تنہا رہ گیا تھا، معلم بھی تنہا، شاگرد کوفے کی گلیوں میں تنہا ہے، ویسی سرمشق، ویسی بالکل. حسین کربلا کی تپتی زمین پر عصر عاشور پیاسا تھا، معلم پیاسا تھا، شاگرد بھی جو مشق کی کوفے کی گلیوں میں پیاسا ہے. ایک گھر کے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں، تھک ہار کے رات کی تاریکی، بعض مقاتل میں لکھا نصف شب، بعض نے لکھا صبح سے تھوڑا پہلے. ایک گھر کے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں، مسلم خستہ، تھکا، تنہا.